آج ہم حقوق نسواں کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم کتاب عورت ایک نفسیاتی مطالعہ پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ دراصل سیمون دی بووار کی شہرہ آفاق کتاب دی سیکنڈ سیکس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے، جسے کشور ناہد نے ہمارے سامنے پیش کیا اور ان انقلابی خیالات کو ایک نئی نسل تک پہنچایا۔ تو یہ کتاب صرف ایک ترجمہ نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ یہ دو تہذیبوں اور دو نسلوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک عالمی خیال کو ہماری اپنی زبان اور ثقافت میں کیسے سمجھا اور اپنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ خود مترجم کشور ناہد کے اپنے الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایسی بنیادی دستاویز ہے جو معاشرے میں عورت کے مقام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے میں ہم کن اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے ایک انقلابی خیال کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ بچپن میں اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے، اور آخر میں آزادی کی آرزو اور اس کی راہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک انقلابی خیال۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کی مرکزی دلیل، اس کا کور تھیسس آخر ہے کیا۔ کتاب کا شاید سب سے مشہور اور سب سے طاقتور جملہ یہ ہے: عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہونا صرف ایک حیاتیاتی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کردار ہے جو معاشرہ، ہمارا سماج ہمیں سکھاتا ہے۔ تو دوسرا حصہ ہے تشکیل کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ بننے کا عمل آخر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی جڑیں ہمارے بچپن میں ہی ہوتی ہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے پیدائش کے وقت سے ہی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بالکل الگ الگ راستے متعین کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ فعال ہوں، دنیا کو فتح کریں، جبکہ لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ پیسو رہیں، خوش اخلاق بنیں اور دنیا میں صرف خوبصورت بن کے رہیں۔ اور ظاہر ہے اس الگ الگ پرورش کا نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کتاب کے مطابق لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایک ایسی چیز سمجھے جس سے سنوارا جائے، جو دیکھی جائے، جبکہ لڑکا اپنے جسم کو دنیا میں کچھ کرنے، اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ اور یہیں سے خود شناسی کے دو بالکل مختلف راستے بن جاتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ معاشرہ باقاعدہ کھلونوں، کہانیوں اور اپنی توقعات کے ذریعے ان کرداروں کو اور پکا کرتا ہے، جس سے یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، تصدیق۔ سوال یہ ہے کہ بچپن کی یہ تربیت آگے کی زندگی میں کیسے نظر آتی ہے؟ کتاب اس کو جوانی، شادی اور ماں بننے جیسے اہم مرحلوں میں بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ یہ کتاب بہت منظم طریقے سے اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ جوانی سے لے کر شادی اور پھر ماں بننے تک یہ معاشرتی دباؤ اور پہلے سے طے شدہ کردار کیسے اور شدید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹیبل بہت زبردست طریقے سے دکھاتا ہے کہ ہر سٹیج پر فرد اور معاشرے کے توقعات کے بیچ ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ جوانی میں بچپن کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، شادی میں اپنی شناخت کو بیوی کے کردار میں ضم کرنا پڑتا ہے، اور ماں بننے کے بعد اکثر اپنی ذات کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب سماجی دباؤ تو ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں چوتھے اور آخری حصے پر، آرزو۔ کتاب کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ اسی اہم سوال کا جواب دیتا ہے۔ کتاب کا جو سارا نچوڑ ہے وہ آزاد عورت کے تصور میں ہے، اور یہ صرف کوئی خیال نہیں بلکہ قابل حصول مقصد ہے۔ یعنی ایک ایسی عورت جو اپنی شناخت خود بناتی ہے، نہ کہ معاشرے کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھلتی ہے۔ تو اس آزادی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اس کے لیے کچھ ٹھوس قدم بتاتی ہے۔ تعلیم، جو سوچ کو وسیع کرتی ہے، کام جو معاشی طاقت دیتا ہے، اور خود تخلیقی کا عمل جو ایک فرد کو اپنی ذات کا مالک بناتا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے سماجی تعمیر سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں کتاب کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی ان لیبلز اور کرداروں سے اوپر اٹھنے میں ہے۔ مقصد صرف ایک آزاد عورت بننا نہیں، بلکہ ایک مکمل انسان بننا ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب تو کئی دہائیوں پہلے لکھی گئی تھی، لیکن اس کا سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آج وہ کون سی سماجی قوتیں ہیں جو ہماری شناخت بنا رہی ہیں۔
اس سوال پر غور کرنا ہی شاید اس کتاب کا اصل سبق ہے۔